حضرات بہترین نعت و منقبت کے لیے ہمارے چینل MSN اسٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بجانا نہ بھولیں۔ سر عرش جانے والے، امت کے غم میں ہر دم آنسو بہانے والے، مولا علی کے خاطر سورج گرانے والے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ شب و روز لمحہ لمحہ بڑھتے رہے مشاغل، لیے حسرتوں کو اظہر اب کہاں کہاں پھرے دل، نعت نبی کے صدقے تجھے مل گئی ہے منزل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا گا مشکل، برے روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ منبر رسول پر طلباء اہل سنت کی موجودگی ہے، آپ جیسے خوش نصیب سامعین حضرات کی موجودگی ہے، اور ہمارے کم ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہے کہ کم بیٹھے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہے کہ کم بیٹھے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا جن پہ کرم بیٹھے ہیں، بیٹھیے ایسے کہ ہر دیکھنے والا کہہ اٹھے یہ غلامان شہنشاہ امت بیٹھے ہیں، سمجھا نا؟ تو بیٹھے آپ، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہے کہ کم بیٹھے ہیں، یہاں وہی آئے گا جس کو میرے سرکار غوث اعظم بلائیں گے، جن کو مدینے والے آقا بلائے گا وہی اللہ کے نبی کے ذکر کو سننے کے لیے آ کر۔ کتابوں میں قرآن الگ ہے، یوں تو آسمانی کتاب، مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ سید پور کی سرزمین ہے یا کوئی اور سرزمین میں آ چکا ہوں، کیونکہ سید پور والے کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک ہمارے نوجوان بھائی جو ہمارے چچا لوگ ہیں وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو بتا دوں جو باہر میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں کہ اللہ کے مقدس کلام سے اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے، شروعات ہو چکا ہے، اب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ منبر رسول کی دہل پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے استاد محترم جو اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ارمان رضا صاحب اللہ رضوی دامت برکاتہ قدسیہ انہیں کے قرب خاص میں بیٹھے ہوئے ایک عظیم خطیب، ایک عظیم مفکر، خطیب نوجوان، ماہر تجوید و بیان حضرت علامہ مولانا محمد شمس تبریز علیہ صاحب اللہ دامت برکاتہ قدسیہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کی موجود ہوئی ہے، تمام مدرسے کے طلبہ حضرات کی موجود ہوئی ہے، آپ جیسے خوبصورت سامعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں، جہاں حضرت کی جو صدارت ہو وہ جلسہ کبھی بھی فروغ نہیں ہو سکتا، وہ جلسہ کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ حضرت جلسہ کی صدارت فرما رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اپنے سر پہ صدارت کا تاج رکھتے ہیں، جو اپنے سر پہ صدارت کا تاج رکھتے ہیں، ہمیشہ وہ اپنا اعلیٰ مزاج رکھتے ہیں، صحت خراب بھی محفل کی ہو تو کیسے ہو، جو صدر ہے وہ مکمل علاج رکھتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں جو صدر ہے وہ مکمل علاج رکھتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کا جلسہ کہیں سے بھی کمزور نہیں ہوگا، بس آپ کے آنے کی دیری ہے۔ آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر نعت خواں حضرات نعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین گلدستہ آپ کی بارگاہ تک پہنچتی رہے گی۔ حضرات محترم میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے مقدس کلام کے آپ نے تلاوت فرمایا۔ شاعر کہتا ہے کہ شرافت کی اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت ساری کتابیں ہیں دنیا میں، لیکن ان سبھی کتابوں میں قرآن الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ شاعر کہتا ہے شرافت کی اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے کی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں، شرافت کی اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے کی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ کتابیں اور بھی ہیں لیکن رب کے قرآن کی یہی خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کتابیں اور بھی ہیں لیکن رب کے قرآن کی یہی خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں، یہی خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔
یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، جو امن و شانتی کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ تو اس کو سن لیں گے تو اس کا سننا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ لیں گے تو اس کا دیکھنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگا کر کے اگر آپ رکھ دیں گے تو وہ آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ حکومت پر نہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب کہ وہ سبحان اللہ، جتنے غوث کے دیوانے ہیں سارے لوگ ادھر کے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ ادھر کے لوگ اگر سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے یقین ہے کہ سارے لوگوں کی آواز یہی تک آ جائے گی، سمجھ رہے نا؟ کہ حکومت پر نہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی والے زمانے میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ میں نبی والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ حکومت پر نہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی والے زمانے میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ ابھی بھی آواز سمجھ نہیں ہو رہا ہے، مجھے وہ احساس ہونا چاہیے کہ سید پور کی سرزمین میں آئے ہیں۔ سید پور والے کس انداز میں سنتے ہیں مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جب کسی سے اس سے پوچھا جائے نوجوان تو یہی کہتے ہیں کہ یہ دل ہی کیا آن بان دے دیں گے، دیش کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے، گولی چلے گی اگر سرحد پر تو ہم حوض میں کود کے اپنی جان دے دیں گے نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، لوگ جذبہ رکھتے ہیں۔ تو حضرات محترم اسی جذبے کے ساتھ سنیں، آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جلسے کی تو حالات یہ ہو چکا ہے کہ جہاں کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے لوگ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں، لیکن یہاں لوگ اور آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا ہے نا۔ لیکن جو بعد میں آ رہا ہے، دیر سے آنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا جلدی آیا کریں، اس لیے کہ کلکتہ شہر میں ایک جگہ عید کی نماز ہو رہی تھی، امام صاحب عید کی نماز ایک رکعت پڑھا چکے تھے، جب تک دو آدمی چل کر کے آئے ایک رکعت پوری ہو چکی تھی، وہ دونوں دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام صاحب نے دوسری رکعت پڑھائی، سلام پھیرا، وہ دونوں دوسری رکعت ادا کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر وہ دونوں ادا کیا، اس پر امام صاحب نے خطبہ پڑھا، جب ایک دوسرے کو لوگ مبارکباد دینے لگے تو یہ دونوں آپس میں بولنے لگے، ارے یار اچھا ہوا کہ ہم لوگ دوڑ کر کے آ گئے ورنہ عید کی نماز جاتے جاتے بچ گئی۔ تو اس کے دوست نے کہا میری وجہ سے اگر وضو بنا کے آتے تو یہ بھی رکعت چھوٹ جاتی۔ تو حضرات محترم میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر سے آنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا جلدی آیا کریں۔ بہت اچھے سامعین بیٹھے ہیں، ہمارے پتا مسکرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسکراہٹوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے نوجوان بھائی صاحب ہیں، بھائی صاحب اپنے ٹوپی رکھے، ٹوپی رکھنا سر پہ، اس لیے کہ دروازے پہ خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ اجڑی ہوئی بستیاں اچھی نہیں لگتی، انہیں کیسے ملے گی ماں کے قدموں کے تلے جنت جنہیں اپنے گھروں کی بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عمر کو جوش اور فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے، ہمیں گھر سے نکلنا ہو تو موبائل کا دھیان رہتا ہے، اگر جلسے میں آنا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے اکثر۔ حضرات محترم فہرست بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کارروائی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں عشق نبی کا آپ کو قرآن پلانے کے لیے، مدینے والے آقا کا زمزم پلانے کے لیے، اس لیے کہ لوگ ٹھنڈی کا موسم ہے، لوگ ابھی کافی پی رہے ہیں، کوئی چائے پی رہے ہیں، لیکن میں آپ کو مدینے والے آقا کا جام پلانے جا رہا ہوں، عشق نبی کا نشہ پلانے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کو پڑھنے کے لیے حافظ محمد معظم صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام ہم سامعین کے قلوب تک پہنچائیں۔ حضرات محترم ایک نعرہ لگا دیں، دیکھیں بھائی صاحب آگے آ جائیں، بھائی صاحب آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ سرکار مدینہ میں چلو نعت پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کا قرینہ ہے، چلو نعت پڑھتے ہیں، اور جو ہے ممکن نہیں سمجھے گا نبی کی عظمت کو، اس کو چھوڑو وہ کمینہ ہے، چلو نعت پڑھتے ہیں۔ تمام ممبران سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ماشاءاللہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا گنگا کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بالکل خالی
چلیے کوئی بات نہیں، دو جگہ ہے لیکن ادھر بھی لوگ اگر آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں لگتی، بیاں کچھ بھی ہو لیکن تاثیر بیاں اچھی نہیں لگتی۔ علی کے لال امام حسین کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں لگتی، بیاں کچھ بھی ہو لیکن تاثیر بیاں اچھی نہیں لگتی۔ علی مولا علی کے بچوں سے جو بچے بغض رکھتے ہیں، کو کم کر دیجیے۔ حدوں میں جو نہیں رکھتی زبان اچھی نہیں لگتی، بیاں ہو لیکن تاثیر بیاں اچھی نہیں لگتی۔ علی مولا کے بچوں سے جو بچے بغض رکھتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ علی مولا کے بچوں سے جو بچے بغض کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن تھوڑی سی محبتیں، آپ بیٹھے خاموش زیادہ ہی رہ رہے ہیں آپ، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن یہاں پر آیا اور لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ حضرات محترم دیکھیں، کبھی کبھی بات سبحان اللہ کہہ دیا کرے، سمجھے نا، یہ سبحان اللہ کہنا ہمارے ہی مقدر میں، سمجھ رہے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیبوں کی پاکیزہ سب بولے گا جو ان کے نام پر اپنی زبان کھولے گا، اور زبان کٹنے کا خطرہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، حسین والا مگر یا رسول بولے گا۔ ذرا بول کر کے بتائیں، یا رسول بولے گا، یا رسول اللہ بول گا، یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم دیکھیں، لوگ بہت کم ہیں، آپ دایاں ہاتھ ہے، دائیں طرف آپ بیٹھے ہیں اور دایاں ہاتھ بڑی مضبوط ہوا کرتا ہے، سمجھے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ اپنی بیداری کا ثبوت کریں انشاءاللہ، تھوڑی سی آپ اپنی جھلک، اپنا رنگ دکھا دیں انشاءاللہ، تو پھر 12 بجے تک انشاءاللہ میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ حضرات محترم، مجھے معلوم ہے کہ جہاں کہیں اگر الاؤنسر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجمع سے آواز آنے لگتی کہ بس کیجئے، رحم کیجئے، کرم کیجئے، یہی آواز آنے لگتی، مجھے معلوم ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک خان صاحب کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے تینوں بیٹوں کا نام رکھا تھا برکت خان، عظمت خان، رحمت خان۔ 3 سال کے بعد اور 3 بچے ہوئے، انہوں نے نام رکھا دریا خان، سیداب خان، سمندر خان۔ 3 سال کے بعد 3 اور بچے ہوئے، انہوں نے رکھا حوصلہ خان، ہمت خان، برداشت خان۔ اب بیوی بہت زیادہ پریشان، 3 سال کے بعد اور 3 بچے ہوئے تو بیوی نے نام رکھا تسکر خان، رحم کر خان، کرم خان خان۔ تو حضرات مجھے معلوم ہے کہ جہاں کہیں بھی الاؤنسر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ بالکل یہی کہتے ہیں بس کیجیے نقیب صاحب، رحم کیجیے نقیب صاحب، کرم کیجیے نقیب صاحب، لیکن یہاں نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ ماحول بنائے، مسکراتے رہے، مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں، رسول پاک کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ مسکرا کر دونوں ہاتھوں کو کسی کے باپ کے نام پر نہیں، ملے مدینے والے پاک کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کہہ دے یا رسول اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کہہ دے یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پر سناخانے رسول کی موجودگی ہے۔ حضرات محترم، میں ایک شعر پہنچا رہا ہوں حضرت علامہ ارمان رضا صاحب کے قدموں کو چھو کر میں ایک شعر پہنچا رہا ہوں سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کہ خلائق کی طرح اپنے خراون کو اڑا ڈالا۔ شعر ہے، فلائٹ کی طرح اپنے کھراون کو اڑا ڈالا۔ میرا یقین اور میرا سوچ یہی ہے کہ ہندوستان میں رہنے کا وہی حقدار ہے جو میرے خواجہ کا وفادار ہے، اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بدل ڈالے بیار کفر کے دستور خواجہ نے، بدل ڈالے بیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، اور کہیں گمنام ہو کے رہ گیا ہوتا انا ساگر، انہیں کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے، اسے کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے۔ اگر خواجہ کے دیوانے ہیں آپ کے پاس، اگر خواجہ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً سب کو سبحان اللہ بولے گا کہ فلائٹ کی طرح اپنے کھڑاون کو اڑا ڈالا، علی کے لال نے جیپال کو کلمہ پڑھا ڈالا۔ فلائٹ کی طرح اپنے کھڑاون کو اڑا ڈالا، علی کے لال نے جیپال کو کلمہ پڑھا ڈالا، اور انا ساگر سمٹ کے آ گیا خواجہ کے کاسے میں، میرے خواجہ نے تو پانی کو بھی پانی پلا ڈالا۔ انا ساگر سمٹ کے آ گیا خواجہ کے کاسے میں، نہیں بول رہے، وہ رنگ نہیں آ رہا ہے، جو رنگ آپ کے اندر ہے وہ نہیں آ رہا ہے۔
حضرات محترم دیکھیے میرے پاس وقت بہت کم ہے. حضرات محترم اب میں چاہتا ہوں میں پھر نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے یا منقبت کے شعر پڑھنے کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ڈہرہ کلا کے اس عظیم ادارہ کے ایک خوبصورت لہجہ کو آواز دینے جا رہا ہوں. حضرات محترم جو علم و ادب کے حوالے سے ڈہرہ کلا کا جو سب سے عظیم اور سب سے معزز مدرسہ ہے، جہاں دینی کارخانہ جہاں سے لوگ بچے نکلتے ہیں، اس کارخانے سے ایک اور لہجہ نکلا ہوا ہے جسے لوگ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حافظ محمد توصیف رضا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. حضرات محترم جب ایسے ادارہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہوا بریلی کی ہر روز آتی جاتی ہے، خیال و فکر کے گلشن کو لہلاتی ہے، نگاہ پڑتے ہی اس جامعہ کی گنبد پر حضور مفتی اعظم کی یاد آتی ہے. حضرات محترم اب آئیے اسی عظیم لہجے سے ملاقات کریں. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں ایک مرتبہ اور پھر نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر. لیکن تھوڑی سی اور آواز بلند کرے، اس لیے کہ نعرہ لگانے سے خون میں گرمی پیدا ہوتا ہے، اس کے رسول میں اضافہ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کی آواز اس مائک تک پہنچ جائے اور جو ابھی تک نہیں آئے ہیں اسے معلوم چل جائے کہ ان کے علاوہ باقی سب لوگ پہنچ چکے ہیں. سمجھے نا؟ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کے نبی کے نام پر اور نعرے کا جواب دو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث ولا کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ سرکار لگے جس نے نبی کی محفل کو سجا لیا ہے، وہ آخرت میں اپنا سامان آخرت کا بنا لیا ہے. اور نبی کی محفل تو وہ نبی ہے، میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تو جاہلیت کا دور تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ایک منظر یہ بھی ہے. شاعر نے کہا تھا کہ عاشق مدینہ کی سسکیاں مہکتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ایک منظر نامہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. عاشق مدینہ کی سسکیاں مہکتی ہے، سسکیاں جو بن جائے ہچکیاں مہکتی ہے. دیکھیں زور سے بولے یا آہستہ بولے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں عاشق مدینہ کی سسکیاں مہکتی ہے، سسکیاں جو بن جائے ہچکیاں مہکتی ہے. یہ ہمارے آقا کے رحمتوں کے زیور ہے، ہاتھ میں جو دیوا کی چوڑیاں مہکتی ہے. آواز کیا ہو گیا ہے؟ چپک جا رہی ہے. دیکھیے شعر بہت اچھا تھا. اس کو اگر آپ عشق رسول اور عاشق امام حسین کی صورت میں جس طرح کے عاشقان رسول سنا کرتا ہے اس انداز میں سنتے تو اس میں اس شعر کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی. سمجھ رہے نا؟ عاشق مدینہ کی سسکیاں مہکتی ہے، سسکیاں جو بن جائے ہچکیاں مہکتی ہے. یہ ہمارے آقا کے رحمتوں کے زیور ہے، ہاتھ میں جو دیوا کی چوڑیاں مہکتی ہے. حضرات محترم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آمد رسول کے حوالے سے حافظ توصیف صاحب آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک، سماعتوں کی عدالت تک شعر پہنچا رہے تھے. ہمارے چچا کھینی کھا رہے تھے، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. نظر بیدال رکھنے کی کسوٹی ساتھ رکھتے ہیں، انہیں کیا نیند آئے جو چنوتی ساتھ رکھتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن دیکھیے کبھی اگر نبی کا نام آ جائے نا، کبھی اگر نبی کی نعت پڑا جائے تو وہ سبحان اللہ کہہ دیا کرے. سمجھے نا؟ اس لیے کہ میرا مزاج ہے کہ مزاج رکھتے ہیں جو عاشق نبی کی طرح، وہ دیکھنے میں ہی لگتے ہیں کسی جنتی کی طرح. جو چاہتا ہے کہ نبضوں میں انقلاب آئے اٹھا لے ہاتھ وہ جلوس محمدی کی طرح. تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں. میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں اور اپنے نبی کا نام لے لے، کہہ دے یا رسول اللہ. سارے لوگ بلند آواز کے ساتھ دے دے یا رسول اللہ،
या हबीब अल्लाह। हजरात मोहतरम, इसके बाद आपको एक खूबसूरत और एक पुरलफ्ज़ ईमानी अफरोज से भरा हुआ किताब आपको समाप्त करना है। हजरात मोहतरम, मैं एक शेर पहुंचाना चाहता हूँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आमद रसूल के हवाले से मेरे बड़े भाई तौसीफ रजा साहब ने आपकी समाअतों की अदालत तक पहुंचाया। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से मैं एक शेर पहुंचाना चाहता हूँ। सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? सुनेंगे साहब? कितने लोग सुनेंगे? सुभान अल्लाह करके बता दो। इस तरह सुनेंगे, इस तरह। देखिए बायां साइड, देखिए ये अजमेरी मोहल्ला है, ये बगदादी मोहल्ला है और ये मदीना नगर है। समझ रहे हैं? ये तीनों में देखना चाहता हूँ कि कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता है। आप खामोश रहे, एक मरतबा आप सुभान अल्लाह करके बता दो। बिल्कुल नहीं, मैंने सुना था कि दायां हाथ बहुत मजबूत होता है, समझे ना? तो एक मरतबा इनको बता दें, समझे ना, कि दायां हाथ वाकई में मजबूत होता है। एक मरतबा बोल दो या रसूल अल्लाह। चले आप खामोश रहे, आप बोलोगे सुभान अल्लाह। देखिए ये आप पर ज्यादा भारी है, ये आप पर ज्यादा भारी है, या आपसे ज्यादा बोल सकते हैं, समझ रहे? बोल सकते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए मास्टर साहब ने लड़के से पूछा कि बताओ कि दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? तो लड़के ने कहा कि उसे मौका दिया जाता है कि बेटा भागना है भाग लो, ना बुरा फंसने वाला है। तो समझ रहे ना? एक मौका आपको फिर से दे रहा हूँ, बता दें, बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी भी नहीं बोल रहे हैं। एक मरतबा हमारे उलमा किराम से गुजारिश है, आप एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। अब मैं एक शेर पहुंचा रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। देखिए ये ईमान जो है बड़ी अनमोल चीज है, ये सबके हिस्से में नहीं आती है, समझे ना? ये किसी किसी को मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये ईमान जो है ये इसके रसूल की दौलत हजरत अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आया, अबू लहब के हिस्से में नहीं आया। ये ईमान की दौलत हजरत उमर, आसान कर दो तो यूं समझ लो कि ये ईमान की दौलत हम जैसे और आप जैसे अदना गुलामों के हिस्से में आया है, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिस्से में नहीं आया। मैं शेर पहुंचाना चाहता हूं कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। देखिए ये शेर बहुत अच्छा शेर है, लोग इसको बड़ी दुआओं के साथ सुनते हैं, बड़ी बेदारी के साथ लोग सुनते हैं, लेकिन मैं फिर से पहुंचाना चाहता हूं आपके दयार में। आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं वही माहौल, वही जज्बा देखना चाहता हूं आपके अंदर कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। आप आते न तो कुरान कहां से आता। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? सुभान अल्लाह। यार बिल्कुल, आप तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं भाई साहब। शेर सुनने के बाद आपको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, तो मेरी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह का कर्म है कि हिंदुस्तान है ये, यहाँ हर एक चीज पे पाबंदी है, लेकिन सुभान अल्लाह कहने की कोई पाबंदी नहीं है। जब तक आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे यकीन है कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आपके लबों को छूती हुई रहेगी, समझे ना? मैं शेर सोचा रहा हूँ कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। आप आते न तो कुरान कहां से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता। अब मैं देखना चाहता हूं नबी के चाहने वालों के हवाले से एक शेर कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। आप आते न तो कुरान कहां से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, पूरा आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। ख्वाजा-ए हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजा-ए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। हज़रात मोहतरम, इसी चंद जुमले के साथ मैं चाहता हूं कि नातिया शायरी की चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हुए, रोकते हुए मैं चाहता हूं कि तकरीरी मैदान में सफर किया जाए। हज़रात मोहतरम, आइए एक पुरमर्ज़ और ईमानी अफरोज से भरा हुआ खिताब सुनने के लिए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपने उस्ताद मोहतरम खतीब अहले सुन्नत, खतीब बेबाक हज़रत अल्लामा मोहम्मद शम्स अब तबरेज़ आलम साहब दामत बरकतहुम कुर्सिया की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूं। आइए दोनों हाथों को उठाएं और नवाज दें। जिसका दोनों हाथ जितना होगा मुझे यकीन है उसका मुकद्दर उतना ही बुलंद होगा। दिखाएं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बुलंद आवाज़, नारे तकबीर, नारे